الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله مولانا العلي العظيم دو غلط تصورات تھے جو جاہلیت کے زمانے میں بہت سے قبائل و خاندانوں کے اندر پائے جاتے تھے، جن میں سے ایک غلط تصور تو وہ تھا جس کا تذکرہ کل آپ حضرات کے سامنے کیا گیا تھا کہ اس سماج اور معاشرے میں بچی کی پیدائش کو معیوب اور برا تصور کیا جاتا تھا اور سنگ دل باپ شعور کی عمر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی اس پھول جیسی بچی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کر کے چلا آیا کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس بے بنیاد تصور کا خاتمہ فرمایا اور لوگوں کے سامنے وہ تعلیمات پیش فرمائیں جس سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں خواتین اور بچیوں کی عظمت کا احساس پیدا ہوا اور اس برائی سے رفتہ رفتہ لوگ توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی محنتوں کے نتیجے میں پھر اس معاشرے کو جس میں اس طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں ایسی پاکیزگی عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ اب رہتی دنیا تک وہ معاشرہ پاکیزگی کے اعتبار سے مثال بنا۔ دوسرا تصور اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے نیاز ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے اور نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، یہی اسلامی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کو اختیار کرنے کی اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے انسانوں کو تلقین کی ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر ایک تصور اور ماننا یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کے اس تصور کا اور غلط عقیدے کا تذکرہ فرمایا اور سوالیہ انداز میں پوچھا
کہ اپنے لیے تو تمہیں بچیاں پسند نہیں اور اپنے خالق و مالک کے لیے تم بچیوں ہی کا انتخاب کر رہے ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر بچیوں کی پیدائش تمہارے سماج میں اچھی سمجھی جاتی ہوتی تو کسی درجے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ تم اللہ کے لیے ملائکہ اور فرشتوں کو بچیوں کے طور پر منتخب کرو اور متعین کرو۔ حالانکہ یہ چیز کسی درجے میں کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی حیثیت سے درست قرار نہیں دی جا سکتی، لیکن تم اپنے لیے تو بچیوں کو اچھا سمجھتے نہیں ہو اور اللہ کے لیے بے بنیاد طریقے سے ملائکہ کو بنا تو لڑکیاں قرار دے رہے ہو۔ یہ عقیدہ اور یہ ماننا سراسر غلط ہے۔ انسانوں کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں لوگوں کے اسی غلط تصور کی نفی کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ لوگوں کے حالات بھی عجیب ہے۔ اللہ ہی کے لیے انہوں نے جز بنا لیا، اللہ ہی کے لیے انہوں نے اولاد کو ثابت کر لیا۔ انسان تو کھلا ہوا ناشکرا ہے اور واضح طریقے سے باری تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی ناقدریوں اور ناشکریوں کے اندر مبتلا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ۔ اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے فرشتوں کو ان کی لڑکی مانتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بنات کا اور لڑکیوں کا انتخاب کیا اور تمہارے لیے اللہ نے لڑکوں کو چنا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یہی لڑکیاں جن کو یہ اللہ کے لیے بے بنیاد طریقے سے ثابت کر رہے ہیں، جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے ان کے گھر میں بچی کی پیدائش کے سلسلے میں تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ اندر اندر گھٹن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے ان دونوں غلط تصورات کی نفی کی ہے جو جاہلیت کے زمانے کے اندر پائے جایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس طرح کے تصورات سے حفاظت فرمائے اور اسلام نے جو نقطۂ نظر اولاد کے حوالے سے انسانیت کو عطا کیا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں میں برابری کے اعتبار سے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، دونوں سے یکساں تعلق و محبت کے جس اظہار کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے تذکرہ کیا ہے، باری تعالی ہم سب کو انہی تصورات کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کل آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ لڑکیوں کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے خرچے کو برداشت کرنا اللہ کی نگاہ میں بڑے اجر و ثواب کی چیز، جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا باعث ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ ابن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باعظم الصدقہ، سب سے بہترین صدقے کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قال بلی یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ صحابہ تو اس طرح کی چیزوں کے منتظر رہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل ان کے سامنے آئے کہ جو بڑے اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ ہو۔ جب آپ نے پوچھا کہ میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں تو انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ توجہ سے سنیے، پیغمبر علیہ السلام کس عمل کو سب سے عظیم صدقہ قرار دے رہے ہیں؟ فرمایا ابنتک مردودۃ علیک لیس لہا کاسب غیرک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ سراقہ، تمہاری وہ بیٹی جو شادی کے بعد پھر تمہارے گھر آ گئی ہو، یہ تو اس وجہ سے کہ اس کا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، یا آپسی اختلاف کی وجہ سے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا،
دوبارہ وہ بیٹی تمہارے گھر آ گئی، اب اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں، اس کی ضروریات کو کوئی پورا کرنے والا نہیں، بچے اگر ہیں تو ان کے خرچے کے بوجھ کو کوئی اٹھانے والا نہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے اگر تم اپنی اس بچی کے خرچے کو اٹھا رہے ہو تو اس سے زیادہ قابل قدر صدقہ اللہ کی نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں۔ عام طور پر اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور آدمی پر گرانی ہوتی، اور بعض دفعہ معاشی اعتبار سے کمزوری کی وجہ سے انسان خود اپنا بوجھ نہیں برداشت کر پاتا، چہ جائے کہ دو چار لوگوں کا بوجھ اور اس کے سر آ جائے۔ یاد رکھیے کسی بھی انسان کی زندگی میں اگر اس طرح کے حالات رونما ہوں تو اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق اس طرح کے لوگوں کے بوجھ کو برداشت کرنا اللہ کی نگاہ میں بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کو ان کے معیار کے اعتبار سے کھلایا جائے یا ان کی ضروریات پوری کی جائیں، اللہ نے جو معیار و استطاعت ہمیں عطا کیا ہے اسی اعتبار سے ہم ان کو بھی شریک کریں، لیکن اس ہدایت کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کہاں تک بیٹیوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ایک انسان کے لیے اللہ کی نگاہ میں مقرب بننے کا باعث و ذریعہ بنتا ہے۔ اولاد کی تربیت ہو، اولاد کی پرورش ہو، گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر شرعی حدود کے اندر رہ رہی ہیں تو صدقے کا ثواب رکھنے والی ہیں۔ ہم اگر بیوی کے خرچے کو برداشت کر رہے ہیں، بچوں کے خرچوں کو برداشت کر رہے ہیں، دین سمجھ کر ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں تو اللہ اس فریضے کی ادائیگی کی بنا پر بھی ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے 9 نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت تھی انفق من قولک علی اہلک۔ ابو الدرداء اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرنا، اس لیے کہ یہ خرچہ اللہ کی نگاہ میں صدقے کا ثواب رکھنے والا عمل ہے، اللہ کے تقرب کے حصول کا ذریعہ۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفق المسلم نفقة على اهله يحتسبها كانت له صدقہ۔ صاف لفظوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ کرتا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ کے یہاں اس کا یہ خرچہ صدقے کے اندر شمار کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مندوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے ہی کا نام صدقہ ہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے، لیکن ہم اپنی گھریلو ضروریات پر خرچ کر کے بھی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جن کا خرچہ اللہ نے ہمارے کاندھوں پہ ڈالا ہے، ہم اگر ان کا خرچہ نہیں برداشت کریں گے تو کہاں سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں گے؟ اگر وہ کسی اور کے سامنے اپنی ضروریات کی تکمیل کے واسطے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمارا ضمیر خود ہمیں ملامت کرے گا، ہمارا نفس اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ موقع گھر کے کسی فرد کو دینے میں چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کا اظہار کسی اور کے سامنے کرے۔ ہمیں خود اپنا فریضہ سمجھ کر، سعادت سمجھ کر اللہ کی نگاہ میں تقرب حاصل کرنے کی نیت سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب العباد الى اللہ انفعهم لعیاله۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور سود مند ہو۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ انسان۔ محض نمازوں کی پابندی سے انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، محض رمضان کے روزوں کے اہتمام سے انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، محض صدقہ و خیرات کی کثرت سے انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنا ہے تو اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ اور معاملہ کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہم ان کا دل جیتنے والے ہوں اور ان
کے لیے نفع بخش اور سودمند۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایرو غیروں کے ساتھ تو ہماری بڑی گاڑی چلتی اور بڑی جگری دوستی ہوتی، ان کے سارے شوق پورے کیے جاتے ہیں، تجوریوں کے دہانے دوستوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ لمبی لمبی بیٹھکیں ہوتی ہیں، خوب ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور جب گھر کے اندر آتے ہیں تو چہرے پر نہ مسکراہٹ ہوتی ہے، نہ بشاشت ہوتی ہے، نہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور ایسے غصے میں داخل ہوتے ہیں کہ بچے بھی دیکھ کر دبک جائیں کہ اب آ رہے ہیں ابا، پٹائی ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ نبوی طریقہ تو یہ ہے کہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے انسان گھر کے اندر داخل ہو، گھر والوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اچھی طرح ملے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، محبت کا اور شفقت کا ان کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کرے۔ لازمی طور پر ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی، اور پھر جب دونوں میں محبت ہوگی تو اللہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یہ اعمال بھی عبادت کے درجے سے کم مقام اور رتبہ رکھنے والے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور بہت بیمار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اب میں اس بیماری سے شفایاب نہیں ہو پاؤں گا، اور ممکن ہے کہ یہی بیماری میرے لیے مرض الموت بن جائے اور دنیا سے جانا پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کر کے بہت خوش ہوئے، اپنے دل کی بات نبی کریم علیہ السلام کے سامنے رکھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب زیادہ دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جتنا میرا مال ہے، جو زمین ہے، جو مکان ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، وہ سب میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ اوصی بمالی کلی، میں اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ انہوں نے تو یہ سوچ کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ سن کر خوش ہو جائیں گے اور مجھے بڑی شاباشی دیں گے، میرے لیے دعائیہ کلمات کہیں گے کہ سعد یہ کام تم نے بہت اچھا کیا کہ سارا مال دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ لیکن وہاں تو امید کے بالکل برخلاف پیغمبر علیہ السلام کا جواب آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا سعد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سارے کے سارے مال کی وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر سارے مال کی وصیت کرنا مناسب نہیں ہے فشطر، تو میں آدھے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی مناسب نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں بھلائی کے کام سے؟ ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ تم تو چلے جاؤ گے، لیکن تمہارے گھر میں کچھ اور لوگ بھی تو رہتے ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤ؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ فالثلث، اے اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو تہائی مال کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فالثلث کثیر، تہائی بھی بہت ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد، تم دنیا سے جاتے وقت اپنے بال بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے گھر والوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ تمہارے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آج اگر یہ سارا کا سارا مال تم وصیت کر دیتے اور وقف کر دیتے تو سوچو تو صحیح تمہارے گھر والوں کی ضروریات پوری کیسے ہوتی؟ اور تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنی ملکیت سے نکال دیں گے۔ فرمایا مہما انفقت لک فہو صدقہ، اپنے بچوں کے لیے بھی جو مال تم خرچے کے واسطے چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ کے یہاں یہ سب کا سب صدقے میں لکھا جائے۔ تم سارا مال وصیت کر کے صدقے کا تو ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ جانے والے سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو پسماندگان ہوتے ہیں وہ اس چھوڑے ہوئے مال کو برتتے ہیں، وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اللہ موقع دیتا ہے تو وہ اس چھوڑے ہوئے مال میں اور اضافہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ وہ برتیں اور اپنی ضروریات پوری کریں۔ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔
اور اگر ہر آدمی جاتے وقت سارا کا سارا مال وقف کر کے چلا جایا کرتا تو سوچئے کہ پھر کیا حشر ہوتا دنیا کا اور کیسے لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا مہما انفقت فہو لک صدقہ، جو کچھ تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرو گے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اخیر میں فرمایا حتی اللقمۃ التی ترفع فی امرأتک، یہاں تک کہ کھانے کا وہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لے جاؤ گے اللہ اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ ان روایات و احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ ان ضروریات پر انسانوں کو خرچ کرنا چاہیے، البتہ یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ خرچہ شرعی حدود کے اندر ہو، یہ نہیں کہ بیجا شوق پورے کیے جا رہا ہے، غلبہ محبت میں آ کے جو مطالبہ ہو رہا ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ہر خرچہ شرعی حدود کے اندر ہونا چاہیے، اعتدال کی راہ سے اور دائرے سے باہر انسان کا جو عمل ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد